السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بل رؤوف رحيم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے جو ہمارا خالق ہے، پالن ہار ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ بعد ہمارے اس کو ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع سے متعلق
چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات۔ انشاءاللہ اس موضوع پر میں اختصار کے ساتھ مختصر طور پہ قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ان تمام باتوں کو اور سے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، نبی ایک بات پہلے آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک صاف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، جتنے پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، دین دے کر، جو دین دے کر کے، اسلام دے کر کے، وہ دین اسلام تمام بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، کفر سے بالکل پاک صاف ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب کمی سے پاک صاف ہے، دین اسلام اور خرافات سے، بدعات سے، شرک سے، کفر سے پاک صاف ہے، اسی طریقے سے دین اسلام اور اللہ رب العالمین بھی اسی چیز کا اپنے تمام بندوں کو، مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی زندگی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے اور حلال چیزیں کھائیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، غلط کاموں سے، نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے اس طرح زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے دنیا کے اندر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے دنیا کے تمام لوگوں، سن لو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے تمام مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے تمام پیغمبروں کو دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو کس چیز کا حکم دیا اللہ نے؟ اللہ نے بیان کیا سورہ مومنون کے اندر، سورۃ نمبر 23 پارہ نمبر 18، قد افلح المؤمنون، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر، اے رسولو، تم سب کے سب حلال اور پاکیزہ رزق روزی کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو بھی نیک اعمال کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو تمہیں بدلہ دینے والا ہوں۔ تو غور کیجیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبروں، تم پہلے نمبر پہ حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، چیزیں کھاؤ، اس کے بعد میں نیک اعمال کرو، اس کے بعد میں نیکیاں کرو، اس کے بعد میں روزے نماز کرو، دوسرے نیک اعمال کرو۔ اسی طریقے سے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے دوسری آیت میں، سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 2، پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو، حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کی نعمتوں کے شکریہ بھی ادا کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے وہی چیز کا حکم دیا کہ پہلے تم بھی حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، اس کے بعد میں اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے بیان کیا، ثم ذکر الرجل، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر شخص آتا ہے، دور دراز سے آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، اس کے چہرے یا اس کے جس سر کے بال پورا گندہ دھول کرتے غبار لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رب اللہ رب العالمین سے کیا کرتا ہے، یا ربی یا رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جبکہ وہ مسافر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے بعد آگے بیان کیا، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام،
وملبسہ حرام وغذی بالحرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کمائی کا ہے اور اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کہاں سے اور کیسے قبول ہو؟ بہرحال آپ یہ بات یاد رکھیے کہ شراب سے متعلق قرآن مجید کے اندر کل 4 آیتیں ہیں شراب سے متعلق۔ پہلی آیت سورہ نحل کی ہے، اللہ نے بیان کیا سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اور تم لوگ انگور اور کھجور کے درختوں سے شراب بناتے ہو اور رزق حسن بناتے ہو، بہترین روزی بناتے ہو، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ تم لوگ کھجور سے اور انگور سے 2 چیزیں بناتے ہو، پہلے نمبر پہ شراب بناتے ہو اور رزق حسن بہترین روزی بناتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ شراب جو ہے وہ رزق حسن نہیں ہو سکتی ہے، شراب تو شراب ہے لیکن وہ رزق حسن میں شامل نہیں ہے، یعنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے شراب۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی ہے، آہستہ آہستہ 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی ہے۔ شراب سے متعلق جو پہلی آیت ہے حرمت سے متعلق، یعنی شراب حرام ہوئی ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، اس کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیے اس کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، سورۃ نمبر 2 ہے پارہ نمبر بھی 2، سیقول السفہاء من الناس یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ جوا کھیلنا کیسا ہے، شراب پینا کیسا ہے، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، قل فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وَإِسْمُهُمَا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ہاں فائدہ نقصان سے زیادہ، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، یعنی فائدہ بہت تھوڑا ہے نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ شراب بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے لیکن بہت معمولی سا ہے، لیکن نقصان اس کا انجام اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری آیت ہے وہ سورہ النساء کی آیت ہے، وہ اس طریقے سے واقعہ ہے کہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال سنعلنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے میرے لیے کھانا تیار کیا، میرے لیے کھانا پکایا، پھر ہم کو کھانے کے لیے بلایا، دعوت دی، کھانا کھلایا، پھر کھانے کھلانے کے بعد میں ہمیں شراب پلائی، پھر شراب نے ہمارے عقلوں کو ڈھانپ لیا، یعنی ہمیں نشہ آ گیا شراب پینے کی وجہ سے۔ پھر اتنے میں کیا ہوتا ہے، ابھی کھانا سے فارغ ہوئے تھے، شراب پی کر کے فارغ ہوئے تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر لوگوں نے ہمیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، نماز پڑھانے کے لیے لوگوں نے ہم کو آگے بڑھا دیا، مصلی پر بڑھا دیا۔ تو میں نے اس نماز کے اندر میں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی، کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن معبودوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو میں ان معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے الگ سے یہ ٹکڑا بھی ادا کر پڑھ دیا زبان سے نشے کی حالت میں، کون سا ٹکڑا، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو جن معبودوں کی عبادت تم لوگ کرتے ہو انہی معبودوں کی عبادت میں بھی کرتا ہوں۔ یہ ان کے نشے کی حالت، نشے کی وجہ سے ان کے زبان سے یہ کلمہ ادا ہو گیا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کی یہ آیت نازل کی، سورہ النساء سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اے مومنو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اس بات کو سمجھنے نہ لگو جو بات اپنی زبان سے کہہ رہے بول رہے ہو، جب تک اس بات کو سمجھنے نہ لگو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو
تو یہ آیت نازل کر کے اللہ نے یہ فرما دیا کہ نماز کے وقت شراب پینا حرام ہے. یعنی اب کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس موقع پر وہ شراب نہیں پی سکتا. شراب پی کر کے مسجد میں وہ نہیں جا سکتے. یعنی نماز کے وقت شراب پینا حرام ہے. اس کے بعد سب سے لاسٹ آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 7. پارے کا نام وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اے مومنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو اے مومنو بے شک جوا، شراب، بت اور اسی طریقے سے پانسے یہ سب شیطانی کام ہے. رجس من عمل الشیطان ناپاک کام ہے، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون لہذا تم لوگ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بیان کی ہے. پہلے بات کیا گئے رجسن اور دوسری بات من عمل الشیطان. یہ شراب، جوا، باتیں اور تیر، یہ بت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ ناپاک گندی چیزیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ من عمل الشیطان. یہ شیطانی کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. ایک مومن کا کام یہ نہیں کہ یہ ساری کام کرے، ان تمام کاموں کو کرے. یہ شیطان کا کام ہے. لہٰذا تم ان سے بچو. جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کے سامنے کوئی گندگی آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے دامن کو، اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے نکل جائیں گے، کنارہ کش کریں گے، یعنی اس سے بائیکاٹ ہو جائیں گے، اس سے دور بھاگیں گے. تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ناپاک گندی چیزیں ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھو. تو یہ سب سے لاسٹ آیت ہے. اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب کو مکمل طور سے حرام قرار دیا. لیکن ایک بات یہ بھی کہنی پڑتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج لوگ تو لوگوں کہنے کی وجہ سے حرام چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، حرام چیزیں پینا چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ڈاکٹر نے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، بیماری ڈاکٹر نے دیکھ لیا آپ کو فلاں بیماری ہے، تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی ہے، فلاں چیز سے پرہیزی کرنی ہے، آپ کو نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں کھانی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں، جبکہ ماننا غلط نہیں ہے. لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کہنے کی وجہ سے آج حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر حرام چیزیں بھی لوگ کھانا پینا نہیں چھوڑتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو غور کرو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی حالت کیا تھی، ان کا ایمان دیکھیے، ان کی حالت کیا تھی. تمام صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ نے آگے بیان کیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو جوا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، تمہیں دشمن بنا دے، تمہارے اندر بغض پیدا فرما دے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور چاہتا کہ تم کو ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو اے مومنو، اے ایمان والو، بھلا بتاؤ بے شراب سے باز آؤ گے نہیں باز آؤ گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اے ایمان والو، اے مومنو، اتنی ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی کیا تم اب بھی شراب پیو گے؟ اب بھی شراب سے باز نہیں آؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا اس موقع پر، اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے؟ فَقَالُوا انْتَهَيْنَا رَبَّنَا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے. فَقَالُوا انْتَهَيْنَا رَبَّنَا اور تمام صحابہ کرام کے گھروں میں جو شراب تھی، شراب کے مٹکے تھے، برتن تھے، سب نے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیے. اور شراب کی، اور مدینے کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی اس طریقے سے. تو یہ ہے ایمان. اس طریقے سے میں اور آپ کو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد میں حرام چیزیں، نشاور چیزیں چھوڑ دینی چاہیے اگر ہم اور آپ واقعی میں ایمان والے ہیں تو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب کسے کہتے ہیں، شراب کی تعریف کیا ہے؟ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم کرتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. ہر نشاور چیز شراب ہے، جو بھی چیز جس کے کھانے سے پینے سے نشہ آتا ہو وہ چیز شراب کے درجے میں داخل ہے، اور جو بھی چیز کھانے پینے سے نشہ لاتی ہو وہ حرام ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تعریف کیا ہے، شراب کی تعریف کی کہ جو چیز کھانے پینے سے نشہ آتا ہو، نشہ لاتی ہو، وہ چیز حرام ہے اور شراب کے درجے میں داخل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمباکو کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ بیڑی پیتے ہیں، ہمیں تو نشہ نہیں آتا ہے، ہمیں تو اثر نہیں کرتا ہے، تو آپ کا یہ کہنا سراسر غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے شروع میں کھایا تھا تو آپ خود اس کا محاسبہ کیجئے کہ
کہ شروع میں آپ کو نشہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ نشہ ضرور نشہ آیا ہوگا جب آپ نے شروع میں کھایا ہوگا تمباکو، سگریٹ، بیڑی، گٹکا وغیرہ. اور اگر آپ اس میں بھی نہیں مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں نشہ نہیں آتا ہے، اور آپ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو چیز نشہ ہے وہ حرام ہے، ہمیں تو نشہ نہیں آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ سامنے رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے. کیا مطلب؟ جس چیز کے زیادہ کھانے پینے سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے، خود آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی تمباکو کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں اور نامعلوم چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ تھوڑی بجائے آپ تھوڑا زیادہ کھا لیجئے، اتنا کھا لیجئے، اتنا کھا لیجئے تمباکو، اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کو نشہ آتا کہ نہیں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز زیادہ کھانے سے نشہ لاتی ہو اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام. تو یہ شراب کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں کے اندر بیان کر دی. تو ان دونوں حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ آج جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں دن صبح سے لے کے شام تک ان کے منہ ڈولتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں تمباکو ہے، سگریٹ، بیڑی ہے، گٹکا ہے، اور گٹکے میں نہ معلوم کون کون سی چیزیں، کملا پسند ہے، سدھ پلس، گووا ہے، بیمل ہے، اور نہ معلوم آسکی ہے، اللہ بہتر ہے کون کون سی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس درجے میں آتی کہ نہیں آتی ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں درجے میں آتی ہیں، اور جب اس درجے میں آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، حرام. اور اسی طریقے سے ایک دو دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں حرام ہونے کی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے، تمام ماؤں سے بھی سوال کرتا ہوں، تمام آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ لوگ جو گٹکا، تمباکو، سگریٹ، بیڑی صبح سے لے کر شام تک لوگ کھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ فضول خرچی میں آتا کہ نہیں آتا ہے؟ آپ خود بتائیے. تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے. جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں پیسے اس کے پیچھے، کیونکہ اس کے کھانے سے نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ نقصان ہی جسم کو پہنچتا ہے، اور جو پیسہ خرچ ہوتا ہے الگ سے، تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے. آپ نے مان لیا. تو فضول خرچی سے متعلق اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ نمبر 17، پارہ نمبر 15، سبحان الذی اسری بعبدہ ولا تبذر تبذیرا. اے لوگ و ایمان والو، اے مومنو، تم فضول خرچی کرنے سے بچو، فضول خرچی مت کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا بندہ ہے. غور کیجیے اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ نے فضول خرچی سے پہلے منع کیا. اور کیوں منع کیا؟ اس کی وجہ بیان کی کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک دوسری بات میں دیتا ہوں کہ جو لوگ کھاتے پیتے یہ چیزیں حلال چیزوں میں شامل ہیں، حرام چیزوں میں شامل ہیں. یعنی اگر ان کو تولا جائے کہ حرام کے درجے میں آتی ہیں، حلال کے درجے میں آتی ہیں، تو غور کیا جائے تو معلوم چلے گا کہ یہ چیزیں حرام کے درجے میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں لوگ کھاتے پیتے ہیں. تو اب دیکھیے نبی اللہ نے کیا بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر، سورۃ نمبر 5، پارہ نمبر 6، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں. قل احل لہم الطیبات، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو جب تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں تو اس کا مطلب خبیث ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. اسی طریقے سے دوسرے آیت میں اللہ نے بیان کیا سورہ اعراف کے اندر، سورۃ نمبر 7، پارہ نمبر 9، قال الملأ الذین استکبروا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اے لوگوں، جو میں نے نبی تم کو عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں، گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو بات ثابت ہو گئی کہ جو چیز اللہ نے، یعنی جو چیز دنیا کے اندر حلال چیزیں وہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور خبیث ناپاک چیزیں حرام ہیں. تو یہ چیزیں ساری چیزیں حرام میں آتی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی حرام کے درجے میں داخل ہیں. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ میرے امت کا ایک گروہ شراب پیے گا، لیکن کیا ہوگا؟
اے میری امت کا ایک گروہ شراب کو دوسرا نام دے کر کے اس کو حلال سمجھے گا، نہیں شراب کچھ اور نام دے دے گا، کچھ اور نام رکھ دے گا اس کا، اور اس کو سمجھے گا حلال ہی چیز ہے. جیسے میں نے گنایا ہے نا آپ کو، شدھ پھلا سے بیمل ہے، آسکی ہے، راسری ہے، اور گٹکا ہے، نہ معلوم کملا پسند ہے ساری چیزیں. تو ساری چیز اسلام حدیث کے اندر نہیں ہے، لوگوں نے خود رکھ لیا ہے. لیکن اب لوگوں کے کھانے پینے سے ایسا لگتا ہے، اتنی کثرت سے لوگ کھا پی رہے ہیں ساری چیزیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی اتنی ساری چیزیں تو یعنی جتنا کھاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اتنی ساری چیزیں تو حلال چیزیں نہیں کھائیں گے اتنے روپے پیسے کی، جتنا روپے پیسہ اس کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں. تو لوگ کھانے پینے سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ لوگ اس کا نام دوسرا رکھ دیں گے اور دوسرا رکھ کر کے اس کو حلال سمجھیں گے، خوب دبا کر کے کھائیں گے پئیں گے. اور حالات تو یہ ہیں کہ آج ہماری ماؤں بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، بہت سے جو جن کے بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، بھیا بیٹا لے پیسہ لے جا دکان سے گٹکا لیا، دکان سے بیڑی لیا، دکان سے سگریٹ لیا. اور بہت ساری مائیں بہنیں بھی اس طرح کی کرتی ہیں، اپنے بچوں کو پیسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بیٹے لے پیسہ 10 روپے 5 روپے 20 روپے جو بھی ہو، جا دکان سے گٹکا لیا، بیمل لیا، سکی لیا، راسری لیا، گومتی لیا، یہ ساری چیزیں لیا. اس طرح کے کھاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جس کو اس کو حرام سمجھتی ہی نہیں ہے. غور کیجیے. تو یہ میں نے بات بیان کی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں، نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دھمکی سنائی ہے، اور شراب پینے والوں کا انجام کیا بیان کیا، نقصانات کیا بیان کیا ہیں. تو شراب پینے کے نقصانات یہ ہیں کہ جب آدمی شراب پیتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، تو نشے کی حالت میں ایک انسان اپنے بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، زناکاری بدکاری کرتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، بہن کو گالی دیتا ہے، دوسرے لوگوں کو گالی دیتا ہے. اسی طریقے سے جب آدمی شراب پی رہتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے، نماز شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نہیں پی سکتا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی شراب پیتا ہے، نشاور چیزیں کھاتا پیتا ہے، اس کی دعائیں عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں بیان کیا حدیث کہ وہ ایک مسافر آتا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کہاں سے کیسے قبول ہو. اسی طریقے سے شراب کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، وہ آخرت کے شراب سے محروم کر دیا جائے گا. آخرت میں اس کو شراب نہیں ملے گی، آخرت کی شراب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشرب الخمر فی الآخرہ. جو شخص دنیا کے اندر جس نے شراب پی اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، اور اس حالت میں کہ وہ شراب پینے کا عادی تھا، خوب شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اگر توبہ نہیں کیا مرنے سے پہلے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی نشے کی حالت میں، تو آخرت کی شراب وہ نہیں پی پائے گا، آخرت کی شراب سے، جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا. اسی طرح سے ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھیانک دردناک بیان کیا ہے انجام لوگوں کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرق الخمر حين يسرقها وهو مؤمن. جب ایک زناکار شخص زناکاری کرتا ہے تو زناکاری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک شخص شراب پیتا ہے، نشاور چیزیں کھاتا ہے پیتا ہے، تو شراب پیتے وقت، نشاور چیزیں کھاتے وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا ہے، بغیر ایمان کا ہو جاتا ہے. تو اب غور کیجئے کہ اگر آپ نے شراب پی ہے، نشاور چیزیں کھائی ہیں اور آپ کے دل سے ایمان نکل گیا، اور اگر اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کا انجام کیا ہوگا، آپ بتائیے خود. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی ایک انسان کی موت جس حالت میں آئے گی اسی حساب سے اس کو بدلا دیا جائے گا. اگر ہماری اور آپ کی موت نشے کی حالت میں آتی ہے، شراب پیتے ہوئے آتی ہے، تو غور کیجئے کہ ایسے لوگوں پر ہمارے اور آپ کے لیے جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا اگر ہماری اور آپ کی موت نشے کی حالت میں آتی ہے تو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا گیا نا کہ شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جو شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، بغیر ایمان اس حالت میں اس کی موت آئے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی سوا، سیدھے جہنم ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا.
تو میں نے حضرات کے سامنے شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات سے متعلق چند باتیں پیش کی ہیں۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی نشاور چیزوں سے، حرام چیزوں سے، خبیث چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، غلط کاموں سے، فحش کاموں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔